اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، اس کے تحت ہم بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم کسی موضوع پر کسی عنوان کے تحت بات نہیں کرواتے، بلکہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور انہیں ایک ترتیب کے ساتھ اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مقصد اس پروگرام کا یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام برقرار نہ رہے۔ ہمارا دین دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بڑا مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، اور خواتین و حضرات آپ کے مسائل اور ان کا حل جمعہ ایڈیشن روزنامہ دنیا، آپ بھی اس صفحے کے نگراں۔ ہمارے دوسرے مہمان قاری قرآن محترم قاری صالح عبدالرحمن صاحب۔ قاری صاحب کا اپنا ایک انداز، کیا خوبصورت انداز قاری صاحب کا، تشریف لاتے رہتے ہیں پیام صبح میں۔ قاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ فیصل حسن نقشبندی ایک اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا درخواست گزار ہوں قاری صاحب سے کہ قاری صاحب سورۃ الحدید کی آیات 1 تا 4 تلاوت فرما کر آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر
عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلتی رہی التجائیں، اشکوں میں ڈھلتی رہی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور انیق صاحب، اللہ رب العزت نے یہ دعا آپ کے حق میں قبول فرمائی، اللہ رب العزت یہ دعا ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا،
کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، ہر سال کر دے آنا مقدر، کئی بار کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال الماس صاحبہ کا ہے اسلام آباد سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل بعض لوگ قبروں پر کتبہ یا تختی پر قرآنی آیات اور دعائیں لکھ دیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں، کیا یہ لکھوانا اس طرح قرآنی آیات وغیرہ یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ الماس صاحب کا یہ سوال بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ قبرستان کے اندر عام طور پر کتبہ یا نام کی تختی یا کوئی تحریر جب لکھی جاتی ہے تو صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا کہ آپ اس میت کا، مردے کا تعارف کے لیے نام لکھ لیں یا قبر کی پہچان کے لیے کوئی علامت یا کوئی نشانی لگا دیں، اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ تختی کے اوپر لمبا چوڑا نام کے علاوہ ایک اور قرآنی آیات کا ایک حصہ لکھا جاتا ہے، اسماء حسنہ کی پوری قطار دائیں بائیں چاروں طرف تختی کے اوپر وہ لکھوائی جاتی ہے، مقدس کلمات لکھوائے جاتے ہیں، احادیث تجربہ لکھوائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کندہ کر کے کاتب سے، پینٹر سے، تحریر والے سے باقاعدہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے آیات یا احادیث کے علاوہ مقدس نام، اسماء حسنہ، اسماء، یہ سارے کے سارے تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اشعار بھی تحریر ہو جاتے ہیں، اشعار بھی تحریر کیے جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ان معاملات کے اندر جو قابل غور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبرستان میں سناٹا زیادہ تر رہتا ہے، بالخصوص رات کے اوقات میں۔ اب وہاں جانوروں کی آمد و رفت رہتی ہے، بعض اوقات یعنی ایک وہ جانور ہے کہ چلو جن جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پر جن کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ بکریاں ہیں، جیسے کہ گائے ہے، بیل ہے وغیرہ، اونٹ ہے وغیرہ، چلو ان کو تو لوگ اپنے ریوڑ کے اندر یا اپنے گھاٹ یا اپنے مقام پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جانور ہیں، حتیٰ کہ یہ بلیاں، جانور، کتے، یہ سب کے سب جانور اس میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ ظاہر ہے وہ جانور تو جانور ہیں، ان کی وجہ سے بے ادبی بھی ہو رہی ہے اور مقدس کلمات کی توہین بھی ہو رہی ہے، اور کئی گندے عجیب مناظر یہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جانور پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں بعض اوقات طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ کتبے اور وہ جو پتھر ٹھیکری اور وہ جو تختی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اب وہ آیات قرآنیہ زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری خرابیاں کیوں ہوتی ہیں؟ شریعت کے اس ایک حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ شرعی طور پر باقاعدہ اس طرح تحریر یا خط و کتابت یا کوئی اس طرح سے کندہ کروانا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ بہت زیادہ بھی اگر فقہا نے گنجائش بیان کی ہے تو وہ تعارف کے لیے کوئی نام وغیرہ آپ لکھ لیں تاکہ نشانی رہے کہ پتہ چلے کہ یہ فلاں کی خبر۔ باقی اس کے علاوہ جو مقدس کلمات لکھے جاتے ہیں
نہ صرف یہ کہ فقہا یا مفتیان کرام اس کو منع کرتے ہیں بلکہ اس کی ممانعت خود احادیث تجربہ میں آئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو سنگ مرمر، سیمنٹ یا گارے یا کسی چیز سے پختہ کیا جائے۔ ایک تو اس چیز سے منع فرمایا، پکا کرنا، پختہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یکتب علیہا، اس کے اوپر کوئی کتابت کی جائے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے اوپر کوئی عمارت، تعمیر یا کوئی آپ وہاں قبہ ٹائپ کا یا اس طرح سے آپ لگائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب قبرستان کے اندر قبروں پر کتابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا، روایت ترمذی کی اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی کے اوپر باقاعدہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب چیپٹر کا عنوان قائم کیا ہے، باب ما جاء فی کراہیت ان تجسس القبور، فی کراہیت تجسیس القبور، یعنی قبروں کے اوپر اس طرح سے لکھت پڑھت یا ان کو پختہ بنانے کی کراہت، ممانعت کے بیان کے اندر یہ باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے اس شرعی حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم آئے دن اپنے قبرستانوں کے اندر یا تو یہ کہ کوئی قبر کے اوپر اگر لکھتا ہے پھر چوکیدارہ کرے، وہاں پہرا دے، تو ظاہر ہے کہ کوئی چوکیدارہ نہیں کر سکتا، وہاں حفاظت کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، کون کب تک بیٹھے گا، ممکن نہیں ہوتا۔ اور میں نے بتایا کہ ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں جن اوقات میں بالکل سناٹا ہوتا ہے، جانوروں کی آمد و رفت ہے۔ اچھا پھر ہم یہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ ہے، قبرستان بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو چکے ہیں، تو ایک قبر کے ساتھ دوسری تیسری ملی ہوئی ترتیب عام طور پر ہوتی نہیں ہے۔ پرانے بھی قبرستان ہے، اب وہاں لوگ چلت پھرت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ان تختیوں پر، ان کے دائیں بائیں پر لوگوں کے قدم پڑ رہے ہیں، پیر پڑ رہے ہیں۔ صبح شام یہ ہم مناظر جنازوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے توہین ہوتی رہتی ہے، بے اکرامی، بے ادبی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ شرعی طور پر یہی فتویٰ ہے، اس سے ممانعت کی جائے اور اس سے بچا جائے۔ بہت زیادہ بھی اگر آپ کو کوئی تعارف کرنا ہے تو جیسے شہداء احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفن کے کپڑے کا ٹکڑا وہ باقاعدہ وہاں پر ان کے سرہانے کی طرف جو پتھر لگایا گیا تھا وہاں پر باندھ دیا گیا تھا تاکہ ایک علامت رہ جائے، پہچان یا تعارف کے لیے، بس زیادہ زیادہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ باقی اس طرح کے کتبے یا تختی وغیرہ اور ان پر مقدس کلمات، آیات قرآنیہ یا احادیث وغیرہ لکھنے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل کلیئر کر دیا آپ نے بات مفتی صاحب۔ اگلا سوال ام نعیم صاحبہ کا میاں والی سے، اور بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران میرا بیٹا جو کہ آرمی میں ہے، اس کی ڈیوٹی بارڈر پر لگی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ سرحد پر ڈیوٹی اور پہرا دینے کی فضیلت بیان فرما دیں تاکہ ہمارا اور دوسرے فیملی کے افراد جن کے جوان سرحدوں پر ہیں ان کا حوصلہ بڑھے۔ ارشاد۔ دیکھیں انہوں نے جو سوال کیا ہے اسپیسیفک میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اسلامی مملکت، اسلامی سرحد پر حفاظت کرنے کے لیے پہرا دینا اتنا غیر معمولی اجر و ثواب کا کام ہے کہ بعض اوقات انسان ان آیات و احادیث کو پڑھ کر کے ایک خوشگوار حیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200 کے اندر ایک تو اختتام اس پر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ فرمایا ایمان والو صبر کا معاملہ اختیار کرو، مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، پختگی اختیار کرو، مضبوطی اختیار کرو۔ رابطو کا لفظ آیا ہے جس کا اصل معنی ہے پہرا دو، اور پہرے دینے کے اندر استقامت اور دوام اور پختگی اختیار کرو۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر حکم آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے کہ 558 آیات جہاد ہیں، تو جہاد کا ایک پارٹ پہرا دینا بھی ہے، اور جہاد کا نہ صرف یہ کہ پارٹ ہے بلکہ یہ اہم ترین جہاد کے بنیادی انگریڈینٹس میں سے ہے۔ اور بعض اوقات تمام کے تمام جہادی تحرکات میں سب سے زیادہ جو اہم ترین فیلڈ ہوتی ہے وہ پہرا دینے کا عمل ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تو قرآن کریم کا معاملہ ہے، 558 آیات جہاد میں جو اجر و ثواب بیان کیا گیا وہ ظاہر ہے کہ اسلامی ملک کے سرحد پر حفاظت کرنے کے لیے جو پہرے دار ہے، جو فوجی جوان وہاں پر کھڑا ہے، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب وہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بخاری کے اندر حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
اور وہ بڑی عجیب روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا پہرا دینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اور یہ جو حدیث آتی ہے نا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح کا لمحہ یا ایک شام کا لمحہ، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یہاں لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ فی سبیل اللہ سے اصل مراد جہاد ہے، قتال ہے. صبح یا شام کا وقت لگاؤ، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اس سے زیادہ تفصیل حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر آئی ہے. پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے. صحیح مسلم کی اس روایت کے الفاظ تو بڑے عجیب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص، یہ بڑا عجیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت زیادہ تسلی کا سامان ہے، فرمایا ایک آدمی پہرے دار اگر اسلامی سرحد پر صرف ایک دن پہرا دیتا ہے یہ رمضان کے 30 روزوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. ایک مہینے تک روزے رکھنے سے زیادہ افضل قرار دے دیا. اور پوری رات اللہ کے سامنے شب زندہ دار ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. آگے کیا فرمایا؟ ایک دن کا یہ اجر بیان ہو رہا ہے، ایک دن پہرا دینے کا. اگر وہ اس حالت کے اندر مر گیا مرابط ہو کر، یعنی پہرے دار ہونے کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو قیامت تک اس کا ثواب ہمیشہ جاری و ساری اور ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا. پھر جو عمل وہ دنیا میں کرتا تھا، مثلا نماز، تسبیح، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حتیٰ کہ ایک لفظ اس نے تسبیح کا بھی اگر ادا کیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ اگر اس نے کہا، تو اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کا یہ عمل لکھا جاتا رہے گا. اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ یہ قیامت تک رہے گا. پھر اس کا رزق بھی محفوظ کیا جائے گا، یہ تک آ رہا ہے. پھر یہ آ رہا ہے کہ یوم محشر جس دن سب جزا فضا کی حالت کے اندر ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو محشر کے فضا، محشر کی پریشانی سے بھی نجات اور حفاظت عطا فرمائیں گے. یہ وہاں پر بھی مأمون و محفوظ رہے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، سند حسن کے ساتھ. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کے الفاظ کم و بیش یہ ہیں: من مات مرابطا فی سبیل اللہ اجری لہ عملہ الذی کان یعملہ الی القیامہ او کما جاء فی الحدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مرابط یعنی پہرے دار کی حالت کے اندر مر جاتا ہے تو اس کو اجر دیا جائے گا ہر اس کام کا جو کام وہ زندگی میں کرتا تھا، اور یہ اجر ہمیشہ اور مستقل بنیاد پر جاری و ساری رہے گا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور اسی روایت کے آخر کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت محشر کے دن کے تمام پریشانیوں سے بھی اس کو نجات عطا فرمائیں گے. حضرت ابی بن کعب کی جو روایت ہے وہ تو اور ہی زیادہ عجیب ہے. اس روایت کے اندر جو ثواب بیان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ایک دن کا اگر کوئی پہرا دیتا ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت ابی بن کعب کے اندر فرمایا. اچھا، اب اس میں ایک اہم لاجک بھی ہے کہ پہرے دار کو اتنا بڑا اجر کیوں دیا جا رہا ہے. اس میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں. پہلی بات جو حضرات مفسرین نے باقاعدہ لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ ایک اسلامی ملک کے اندر سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. جیسے کہ پاکستان کی حفاظت کرنے والا کوئی فوجی جوان ہے جو بارڈر پہ کھڑے ہو کر کے، اب یہ جو پہرے دار سرحد پہ کھڑے ہو کر کے پہرا دے رہا ہے، مملکت خداداد پاکستان میں جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جتنے نیک کام کیے جا رہے ہوں گے، ان تمام نیک کام کرنے والوں کی یہ حفاظت کر رہا ہے نا. جب ان تمام نیک کام کرنے والوں کی یہ حفاظت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، ان کے نیک اعمال کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. لوگ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ثواب اس پہرے دار کو مل رہا ہے. لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار، محاسبہ، صدقہ، خیرات کر رہے ہیں. یہاں پر LOC پر کھڑا جو نوجوان ہے، فوجی جوان، سارے کا سارا ثواب اس کے کھاتے کے اندر بھی جا رہا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے سائے تلے جتنے لوگ دینی اور نیکی کے کام کریں گے وہ سارے کا سارا اجر اس کو ملے گا، اس لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پر پہرے کا عمل ہے بڑا مشکل، بڑا دشوار ہے. انیق صاحب، یہ تو فوجی جوانوں سے کوئی پوچھے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. رات کی تنہائی، سناٹا، بعض اوقات جاڑے کی رات، سخت سردی کی رات. اچھا، وہ درختوں جھاڑیوں کے اندر ہے، وہاں پر ہر لمحے اس کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے، ہر لمحے
اب شاید یہاں سے دشمن آیا، اب ادھر سے آیا، اب ادھر سے آیا، ہر وقت اس کو چوکنا کھڑا ہونا ہے، چوکس کھڑا ہونا ہے، ذرہ برابر غفلت کی کوئی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا پھر رات کے وقت میں بعض اوقات ان درختوں، خس و خاشاک، ان جھاڑیوں کی آوازیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، ہوا کی آوازیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، اس بیچارے پر بعض اوقات جب حملہ ہو جاتا ہے تو وہ اچانک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو نظر نہیں آ رہا، اور بعض اوقات تو بلیک آؤٹ بھی کیا جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اب وہ اچانک ایک دم اس کے اوپر کوئی نیچے سے کھڑے ہو کر کے حملہ کر دیتا ہے، تو بڑا ٹینشن والا، بڑا خطرناک قسم کا عمل ہے، اور چونکہ دشوار ہے، چونکہ پرمشقت ہے، چونکہ مشکل ہے، تو آپ کو معلوم ہے جس قدر مجاہدہ ہوگا اس قدر اجر و ثواب ہوگا، جتنی قربانی اتنا اجر، مجاہدے کے بقدر، مشقت کے بقدر اجر و ثواب ملا کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک دشوار عمل ہے، لمحے لمحے کی آواز اس کو ستا رہی ہے، ایک ایک لمحے کی جو وہاں پر سراسیمگی ماحول، انوائرمنٹ پورے کا پورا، وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا عمل، اس کا اجر، اس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، پاک بھارت کشیدگی کے دوران میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا، اللہ رب العزت نے اس ملک کے اوپر خصوصی انعامات کا سلسلہ رکھا، مدد و نصرت کا سلسلہ رکھا، اور خدائی مدد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور ہمارا تو ایمان ہے اس مقدس آئین و دستور رکھنے والے اسلامی مملکت خداداد پاکستان کا تحفظ اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ جو اس کا مقدس دستور ہے، کسی دنیا میں اسلامی ملک کا ایسا دستور نہیں ہے، اس کا جو آئین ہے کسی اسلامی ملک کا ایسا آئین نہیں ہے۔ اس کے آئین کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پر حاکمیت مطلقہ اللہ رب العزت کی ہے، قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، سپریم لا قرآن و سنت کو حاصل ہے، اور نیچے والے جتنے افراد ہوں گے وہ حکومت کریں گے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حد بندی اور قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ سارے کا سارا دستور اس ملک کا ہے۔ ہاں ہم سب کمزور ہیں، عملی طور پر ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن دستور بڑا اعلیٰ قربانیوں سے حاصل کیا گیا یہ ملک ہے۔ کلمہ تجربہ اس کا مطلب ہے، اور جیسا کہ آپ بتاتے محمد الرسول اللہ اس کا مقصد ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو وہاں پر بارڈر پہ فوجی کھڑا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تحفظ کر رہا ہے، وہ اس مقدس آئین و دستور والی مملکت کا تحفظ اور دفاع کر رہا ہے۔ یہاں اجر و ثواب انشاءاللہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ غیر معمولی اجر و ثواب کا کام ہے، یہ ماں قابل فخر ہے، قابل مبارکباد ہے، اور وہ تمام مائیں امت کی وہ قابل عزت، قابل فخر مائیں ہیں جن کی اولادیں وہاں پر بارڈر پر حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ ان سب کو قوم کا، مملکت کے باشندوں کا سلام پہنچے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی بخشش و نجات کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارا فوجی جوان، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ غازی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ شہید ہوتا ہے، اب وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو یتیم کروا کر قوم کے بچوں کو یتیمی سے بچا لیتا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ نمازیوں کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، روزہ داروں کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، تہجد گزاروں کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اجر کا اور ثواب کا کیا کام ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہو سکتی ہے، لیکن سوالات بہت زیادہ ہیں۔ صرف ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن حالت جہاد میں رہتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، بالکل۔ یعنی ان احادیث سے دور رکھا جاتا ہے جی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، مومن حالت جہاد میں رہتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں رہتا ہے۔ بالکل یہ بات ہے، اور آج بھی اگر پاکستان کے اندر ہر سطح پر یونٹی دیکھنے میں آئی ہے، اور ہر سطح پر کیا سیاستدان، کیا اپوزیشن، کیا حکومت، کیا مختلف جماعتیں، تنظیمیں، پارٹیاں، ہر سطح کا فرد متحد ہوا ہے، اور ہر ایک کا جذبہ سڑک پر جاتے ہوئے کسی بھی پاکستانی سے آپ پوچھ لیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کام آ جاؤں اور کسی طریقے سے میں پاکستان کا تحفظ کروں۔ یہ قرآنی آیات جہاد کا
صدقہ ہے، یہ اس سبق کا صدقہ ہے جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو جہادی آیات یہ مملکت کے تحفظ کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے اداروں کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور یہ دراصل ہماری افواج پاکستان کو مورال بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ ورنہ مادی ملک اور ایک اسلامی ملک کی فوج میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی اپنے ملک کی سڑکوں کے تحفظ کے لیے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی وہ دفاع کر رہا ہے، اور رباط کی جو آپ نے بات فرمائی وہ کھڑا ہے سرحد پر، لیکن اسے مل رہے ہیں $5000۔ جی ہمارا جوان جو کھڑا ہوا ہے وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جان اگر مملکت کی حفاظت میں چلی جاتی ہے تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ ہے، اس پر لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور انیق صاحب، یہ وہ روح ہے، یہ وہ اسلامی اور روحانی اسپرٹ ہے کہ آج انڈیا کے غیر مسلم ہندو بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور وہ تجزیوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی فوج کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو موت کے اندر اپنی نئی زندگی نظر آتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ وہاں تجزیے کر رہے ہیں ٹی وی پر، جو میں نے خود سنے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کے ہاں تو کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ تو گھر پہ مٹھائی لے جا کر کے تقسیم کرتے ہیں، وہ جب تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں تو زمین ہل جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری گواہیاں کون دے رہا ہے؟ پڑوسی ملک ہندوستان کے ہندو تجزیہ کار۔ یہ آج ہم اس قرآن اور اس حدیث کو ہمیں چاہیے کہ ہم سینے کے ساتھ لگائیں۔ یہ ہماری جانوں کا بھی تحفظ ہے، ملک کا بھی تحفظ ہے، ہمارے اداروں کا بھی تحفظ ہے، اور اس مملکت خداداد پاکستان کا بھی تحفظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ وَجْدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ من قوہ پہ بھی میں بات کرانا چاہ رہا تھا، لیکن اگلا سوال لے لیتے ہیں، گفتگو کیونکہ بہت پھر پھیل جائے گی۔ محمد طاہر ستار صاحب کا سوال ہے آپ سے، لیکن اس سے پہلے کہ سوال میں بیان کر دیتا ہوں، جواب لوں گا میں آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے بعد۔ سوال بہت اہم ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ اور گھریلو تقاریب میں بھی ناچ گانے اور فضول خرچی بہت عام ہو گئی ہے۔ اچھا سوال، واہ واہ، آخری حصہ یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ یہ کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے، انہوں نے یہ رکھا ہے جملہ کہ کیا ایسی شادیوں میں برکت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، برکت ارشاد فرمائیے، لیکن اس سے قبل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بے مثل و بے مثیل و نظیر و مثال آپ، بے مثل و بے مثیل و نظیر و مثال آپ، بے مثل و بے مثیل و نظیر و مثال آپ، اللہ کے جمال کا عکس جمال آپ، اللہ کے جمال کا عکس جمال آپ، اللہ کے جمال کا عکس جمال آپ، چشم کرم حضور ہے
ستم ہم بے کسوں کی تیغ ہماری ہے ڈھال آپ، ہم بے کسوں کی تیغ ہماری ہے ڈھال آپ، اللہ کے جمال کا عکس جمال آپ، ممکن اور کس کا لقب رحمت کونین، ممکن اور کس کا لقب رحمت کونین، ہر خوبیوں کمال کا اوج کمال آپ، ہر خوبیوں کمال کا اوج کمال آپ، جو بھی حضور آپ کے قدموں میں آ گئے، جو بھی حضور آپ کے قدموں میں آ گئے، آپ اپنا وہ جواب ہے اپنی مثال آپ اپنا وہ جواب ہے اپنی مثال آپ، اللہ کے جمال کا عکس جمال آپ، بے مثل و بے مثیل و نظیر و مثال آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ فیصل۔ مفتی صاحب سوال میں ریپیٹ نہیں کر رہا، طاہر ستار صاحب کا آپ کے ذہن میں ہوگا، ارشاد۔ دیکھیں جی، طاہر ستار صاحب نے آج کے دور کا ایک سلگتا ہوا سوال پوچھا ہے اور اہم مسئلہ بیان کیا ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی صدمے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نکاح آپ کو معلوم ہے کہ شرعی طور پر ایک سنت ہے، اس ایک سنت کو ادا کیا جاتا ہے، 1000 فرضوں کو توڑا جاتا ہے، اللہ اکبر، 1000 گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور ایک سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جب ہم وہ سنت نکاح ادا کریں گے اور اس طرز اور اس انداز کے ساتھ خدائی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ انہوں نے آخر میں پوچھا جائز ناجائز تو اپنی جگہ پہ، برکت والا یہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ ایک اہم انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا اس نکاح میں، اس شادی میں، اس فیملی کے اندر برکت آ سکتی ہے نہیں؟ تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں مزامیر کو، موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغنا ینبت النفاق، گانا، موسیقی انسانی دل دماغ میں اس طرح نفاق کی پرورش کرتے ہیں اور اس طرح نفاق کو پیدا کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے پانی فصل کی کاشتکاری کرتا ہے اور جس طرح پانی بیج کی آبیاری کرتا ہے، اسی طریقے سے گانا سننے والا نفاق کا شکار ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر ناچ گانا، مکس گیدرنگ، مخلوط اجتماع اور اس میں نامحرموں کی نظر اپنی بہوؤں اور بیٹیوں پر ڈلواتے ہیں اور پھر اپنے گھر کے اندر ہم اس کا اہتمام کرواتے ہیں، تو آپ بتائیے یہ درس نفاق، یہ درس حرام ہم نے اپنے گھر کے اندر سجایا ہے، اب خدائی رحمت آ سکتی ہے کیا؟ اب خدائی برکت اس کے اندر آ سکتی ہے؟ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا فضول خرچی کا، کہ اس میں بہت زیادہ فضول خرچی کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔
اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب ہم اس طریقے سے فضول خرچی کرتے رہیں گے، جس کو قرآن کریم جا بجا کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو ہم نفاق والا کام بھی کریں، شیطانی کام بھی کریں، بے پردگی کا کام بھی ہم کریں، فضول خرچی اسراف کا کام بھی ہم کریں، پھر کتنے فرائض اور واجبات کو ترک کیا جاتا ہے وہ بھی کام ہم کریں۔ ان تمام کاموں کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اب بندش ہو گئی ہے، اب ناچاقیاں ہیں، اب جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، میاں بیوی کی آپس کے اندر محبت نہیں قائم ہو رہی ہے، دونوں کا آپس کے اندر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، اب جا کر کے مولوی صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب، کوئی آپ ہم کو دم بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی آیت بتا دو۔ ارے بھائی، جو تم نے رشتے کا آغاز کیا تھا اس ادا پر تو نظر کرو کہ وہ ادا کیا تھی، وہ طرز کیا تھا، وہ انداز کیا تھا۔ سنت سے تو یہ بات پتہ چل رہی ہے نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں، جس حدیث کا آپ بھی کئی دفعہ حوالہ دے چکے، کہ جو نکاح مالی اعتبار سے، اخراجات کے اعتبار سے سب سے کم تر ہو، وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ ایسر نکاح، جو آسان نکاح ہوگا، وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوگا۔ اور ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اس کو دشوار بنا رہے ہیں، مشکل بنا رہے ہیں، خاص بنا رہے ہیں، گناہوں کے ساتھ اس کو آلودہ اور ملوث کر رہے ہیں، اتنے سارے گناہوں کے کرنے کے بعد۔ اور پھر میں بہت دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا کام فتوے کا ہے، فتوے سے متعلق کام ہے، اب تو ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے، اللہ حفاظت کا معاملہ فرمائے، جوان بیٹیاں، 22-25 سال کی جوان بیٹیاں، سگا باپ اپنی موجودگی میں باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے ناچ گانے کا اہتمام کروا رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے بہوؤں کو اور بیٹیوں کو نچانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور یہ جو سگا والد ہے، دادا بیٹھا ہوا ہے، نانا بیٹھا ہوا ہے، والد بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے دائیں بائیں کرسیاں لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، انتہائی دکھ کا مقام یہ ہے کہ یہ کیسے غیرت گوارا کر لیتی ہے، یہ کس طریقے سے دل دماغ کے اندر یہ بات کیسے ہضم کر لیتے ہیں، خدا جانے کیسے ہضم کر لیتے ہیں، اور یہ ساری ادائیں ان کے سامنے کیسے ہضم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے، اسلام شریعت کا حکم تو اپنی جگہ پر رہا، ہمارے ہاں مشرقی روایات تو یہ تھیں کہ جوان بہو اور جوان بیٹی ماں باپ کے لیے ایسی عزت کی چیز ہوا کرتی تھی کہ پردے کی حالت میں بھی ان پر غیر محرموں کی نگاہ نہ پڑ جائے، اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور یہ اہتمام کرنے والے انیق صاحب کوئی علماء نہیں ہوتے تھے، کوئی داڑھی والے، کوئی بادشاہ، کوئی دیندار نہیں، یہ ایک باقاعدہ مشرقی روایات تھیں۔ اور یہ مشرقی روایات ہمارے آبا و اجداد بزرگوں سے ہم سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آج وہ ساری مشرقی روایات کا بھی بیڑا غرق کیا گیا ہے، وہ ساری کی ساری اقدار بھی تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، اسلام کے احکام کی تو دھجیاں بکھیریں، ان احکام شریعت کو تو ہم نے توڑا۔ اب یہ سارے کے سارے خرابی کے کام ہم کر لیں اور پھر ہم کہیں کہ اس نکاح کے اندر برکت ہو، یہ راستہ ہی برکت والا نہیں ہے بھائی، یہ راستہ ہی کعبے کی طرف جانے والا نہیں ہے، یہ وے ہی غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، اس کے اندر اس کی مذمت کے لیے بھی الفاظ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کھیل کود کی باتوں کو خریدتے ہیں، یہ ہے نا ساز و سامان خریداری، اور یہ آلات موسیقی کی خریداری، اور یہ اسی طریقے سے مووی بنانے کے لیے باقاعدہ افراد کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کوئی جائز کام تو نہیں ہو رہا کہ کوئی جائز کام ہوتا چلو ولیمے کی مووی، وہ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانا، بے پردگی کا اہتمام، اور خود اپنے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے اس کو، اور اس کے اوپر پیمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر پیسے ادا کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آگے لفظ کیا آ رہا ہے؟ اس سے انسانیت کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی یہ معاشرے میں گمراہی کے راستے ہیں۔ ایک عام آدمی، مکس گیدرنگ کی بھی انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ مخلوط گیدرنگز ہیں، تو ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان، کیا وہ ایسی شادیوں میں جہاں مکس گیدرنگ ہو اسے جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ اس کو جانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ وہ کیوں ایسی بے پردگی کی جگہ پر جاتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ نہ جائے۔ اور یہ بات کسی مفتی صاحب، مولوی صاحب کی نہیں ہے، قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو؟ اور آپ خود سے اپنے آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں ایسے مقام پر، اور پھر کہاں کب تک آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے رہو گے بھائی؟ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے بے پردگی کا اہتمام ہے تو پھر آپ جاؤ گے تو ظاہر ہے وہاں پر بے پردگی ہوگی اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں،
اگر کوئی مجبوری ہو، جیسا کہ مجبوری کی میں بات ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں جاتے، خاندان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی فتنہ و فساد کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ بات ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت آپ جائیں، شرکت کریں، اور جو آپ کا فوری نوعیت کا کام ہے بس وہ آپ کریں، تاکہ وہ آپ سے ہمیشہ کی ناراضگی کو اپنے دل میں نہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات ان تک پہنچا دیں، بالکل اصل بات کہ جناب والا نہ ہی یہ دینی اقدار سے میل کھاتا ہے یہ تمام چکر جو کچھ ہو رہا ہے، اور نہ ہماری سماجی اقدار سے۔ جو آپ نے ویلیوز کی بات کی تھی، یہ اسی شہر میں 30-35 سال پہلے کا یہ حالات تھے۔ آج ہم ماڈرن ہو گئے نا، اب ایک چیز اور آ گئی ہے سامنے کہ مرد اور عورت کا مسافہ ایک عجیب چیز آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں مجالس میں، محفلوں میں لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اچھا معانقہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم بڑے ماڈرن ہو گئے، ہم ویسٹ کے اتنے مغلوب ہو گئے ہیں، اتنی غلامانہ ذہنیت ہو گئی ہے۔ اچھا ویسٹ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، وہ نہیں لیا کرتے، علم میں ہم آگے جائیں، ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، سائنس میں آگے جائیں، لیکن چن کر ہم کوئی گندی چیز ہوگی جو ہماری مذہبی اقدار اور ہماری سماجی اقدار کا مذاق جس سے اڑا ہوگا، ہم اسے پکڑ لیں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں ہم ماڈرن ہیں، ہم سوسائٹی موو کرتے ہیں، ہم خواتین سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا ہاتھ کا زنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو دیکھنے کے تعلق سے، وہاں پر تو باقاعدہ صرف دیکھنا ہے۔ اچھا بات چیت کرنا، جبکہ اس کے اندر ٹچ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ تم لوچدار لہک کے انداز کے اندر اس طرح سے اسٹرینجر مین اجنبی آدمی سے بات نہ کرو۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ لا یبدین زینتہن، اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن کریم یہ دیکھنے کے تعلق سے منع کر رہا ہے، اور ہم باقاعدہ مسافہ اور ہاتھ ملانے کے کام کر رہے ہیں، انتہائی غلط۔ اور قرآن کریم جو آپ نے آیات تلاوت فرمائی، یہ سورہ احزاب کی، اللہ اکبر، یہ ٹیکسٹ بک، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محض ٹیکسٹ بک کا مقام اسے نہ دیا جائے، بلکہ قرآن عمل کرنے کے لیے ہے، دستور حیات ہے، دستور حیات ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور اس پر عمل ہوگا، نہیں ہوگا تو نجات نہیں ملے گی۔ سمپل سی بات ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، فیصل صاحب آپ کا بہت شکر گزار۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔